اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات اور شیاطین رہا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی کے حساب سے وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر بیٹھے اور اس دنیا کے اندر خلفشار اور تباہی مچا رکھی۔ اس وقت زمین نہیں تھی، چاروں طرف آگ تھی اور پانی تھا، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز تھی نہیں۔ اور یہ واقعہ تقریباً حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں، ان کو دربدر کر دیں۔ تو فرشتے آئے اور انہوں نے تمام جناتوں اور شیطانوں کو سمندر کی طرف ہانک دیا، یعنی جس طرف صرف پانی پانی تھا اس طرف ان کو ہانک دیا، دربدر کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک معصوم سے بچے کو دیکھا اور اسے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھا لے گئے، جسے آج ہم لوگ ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ معصوم سا جو بچہ تھا وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ دنیا کے ہر کونے، ہر خطے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس وقت زمین وجود میں آ چکی تھی اور دنیا کا کوئی ایسا خطہ اور گوشہ بچا نہیں تھا جہاں اس کے سجدے نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسی مخلوق بناؤں جو مجھے پہچانے اور جو میری عبادت کرے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، کیا ہم لوگ کم ہیں عبادت کرنے کے لیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین پر، روئے زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں۔ فرشتوں کو لگا ہوگا کوئی ایسی مخلوق یا ہمیں میں سے کوئی ہوگا جو اللہ کا خلیفہ بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس دنیا کے مختلف گوشے سے مٹی لے کر آئے اور مٹی کو خوب سڑایا گیا۔ سڑانے کے بعد ایک پتلا تیار کیا گیا اور اس پتلے کو تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ روح پھونکی اور روح پھونکنے کے بعد تمام فرشتوں کو اور اس شیطان کو یعنی ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، لیکن جو شیطان، جو ابلیس تھا، وہ نہیں جھکا۔ اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، اور آگ کی خاصیت ہے اوپر جانے کی، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب تو اس نے جاتے وقت اللہ سے وعدہ لیا کہ جب تک دنیا باقی ہے تب تک زندہ رکھیں گے، تاکہ یہ جو آپ کی مخلوق ہے، جو انسان ہے، میں ان کو بہکاتا رہوں گا قیامت تک۔ شیطان اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو بہکاتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتائے گئے، دنیا کی سب چیزوں کے نام سکھائے گئے، اور پھر جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ اب وہ کون سا درخت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی، اب اس کو ہم اگلے پارٹ میں دیکھیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اس میں تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ سے متعلق روزانہ نئی نئی جانکاری ملتی رہے۔